بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 16ویں تمرین پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ تمرین بھی موصوف صفت کے تحت ہے اور موصوف صفت کی آخری تمرین ہے۔ اس تمرین میں جملے لکھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ جملے خود ہمیں لکھنا ہے۔ اس میں ہمیں کل 18 جملے لکھنے ہیں، جن میں سے 6 درسگاہ سے متعلق ہوں گے، 6 تعلیم سے متعلق اور 6 دارالاقامہ سے متعلق ہوں گے۔ ان 6 جملوں میں سے 3 جملے مذکر کے ہوں گے اور 3 مؤنث کے ہوں گے۔ پھر 3 مذکر اور مؤنث کے جو ہوں گے ان میں ایک واحد کا، دوسرا تثنیہ کا اور تیسرا جمع کا ہوگا۔ نمبر 1، اپنی درسگاہ سے متعلق چیزوں پر موصوف و صفت کے 6 ایسے جملے لکھو کہ واحد، تثنیہ و جمع و تذکیر و تانیث آ جائیں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں ان 6 جملے کو پہلے جو درسگاہ سے متعلق ہوں گے۔ پہلا جملہ جو مذکر کا ہے اور واحد ہے، بولیں گے القمطر الازرق۔ قمطر کے معنی پہلے آ چکے ہیں ڈیسک کے، اور ازرق کے معنی نیلا، تو نیلا ڈیسک۔ چونکہ موصوف مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر، موصوف واحد ہے اس لیے صفت بھی واحد ہے، موصوف معرفہ ہے اس لیے صفت بھی معرفہ ہے۔ دوسرا جملہ وہ بھی مذکر کا ہے لیکن تثنیہ بولیں گے، اور ہم بولیں گے بساطانی واسعانی، کوئی 2 چوری دریاں، کوئی 2 چوری دریاں۔ ترجمہ کوئی سے کیا گیا، چونکہ نکیرہ جملہ ہے اس لیے ترجمہ کوئی سے کیا گیا۔ موصوف مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر ہے، اور موصوف تثنیہ ہے اس لیے صفت بھی تثنیہ ہے۔ تیسرا جملہ ہے الثلاثات الصغیرۃ۔ الثلاثات جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کے لیے صفت واحد مؤنث الصغیرۃ لائی گئی۔ ثلاثۃ کے معنی ہے دستر کے، ترجمہ ہوگا چھوٹے دستر۔ چوتھا جملہ ہے سبورۃ سوداء، ایک سیاہ تختہ، ایک تختہ سیاہ۔ چونکہ موصوف مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث، اور موصوف واحد ہے اس لیے صفت بھی واحد لائی گئی۔ پانچواں جملہ ہے الخزانتان الکبیرتان، 2 بڑی الماریاں۔ موصوف تثنیہ ہے اس لیے صفت بھی تثنیہ، اور موصوف مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث ہے۔ خزانۃ کے معنی ہے الماری۔ اور چھٹا جملہ ہے المناضد الطویلۃ، لمبی ٹپائیاں۔ المناضد جمع ہے منضدۃ کی معنی ٹپائی، چونکہ موصوف جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کے لیے صفت واحد مؤنث لائی گئی۔ یہ 6 جملے تھے جو درسگاہ سے متعلق تھے۔ اب ہم تعلیم سے متعلق 6 جملوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ ہے القلم الجمیل، خوبصورت قلم۔ قلم موصوف ہے، الجمیل صفت ہے۔ چونکہ موصوف مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر،
اور موصوف واحد ہے اس لیے صفت بھی واحد ہے۔ دوسرا جملہ کتابانی جدیدانی، کوئی دو نئی کتاب، چونکہ یہ نکرہ جملہ ہے اس لیے ترجمہ کوئی سے کیا گیا، اور موصوف تثنیہ ہے اور مذکر ہے اس لیے صفت تثنیہ اور مذکر ہے۔ تیسرا جملہ المراسم الجیدۃ، عمدہ پنسل۔ المراسم جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کے لیے صفت واحد مؤنث لائی گئی۔ چوتھا جملہ ہے مبرأۃ صفراء، زرد پنسل تراش، کوئی زرد پنسل تراش، چونکہ یہ نکرہ جملہ ہے اس لیے ترجمہ کوئی سے کیا گیا، اور موصوف مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث، اور موصوف واحد ہے اس لیے صفت بھی واحد ہے۔ پانچواں جملہ ہے کراستان ردیئتان، کوئی دو ردی کاپیاں، چونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے ترجمہ کوئی سے کیا گیا، موصوف مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث، اور موصوف تثنیہ ہے اس لیے صفت بھی تثنیہ لائی گئی۔ چھٹا جملہ ہے الدفاتر الطویلۃ، لمبے رجسٹر، چونکہ موصوف جمع ہے اس لیے صفت واحد مؤنث لائی گئی، اس لیے کہ موصوف غیر ذوی العقول کی جمع ہے۔ یہ 6 جملے تھے تعلیم سے متعلق۔ آپ دوسرے جملے اپنی طرف سے لکھیں، اس کو ہو بہو نقل نہ کر لیں بلکہ اپنی طرف سے 6 جملے بنانا ہے۔ اب ہمیں دارالاقامہ سے متعلق 6 جملے بنانے ہیں۔ ان میں سے پہلا جملہ ہے الباب القدیم، پرانا دروازہ، چونکہ موصوف معرفہ ہے اس لیے صفت بھی معرفہ، موصوف مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر، اور موصوف واحد ہے اس لیے صفت بھی واحد ہے۔ دوسرا جملہ جدارانی مرتفعانی، کوئی دو اونچی دیواریں، چونکہ یہ جملہ نکرہ ہے اس لیے ترجمہ نکرہ سے کیا گیا۔ موصوف تثنیہ ہے اس لیے صفت بھی تثنیہ، اور موصوف مذکر ہے اس لیے صفت بھی مذکر ہے۔ تیسرا جملہ ہے بوابات کبیرۃ، کچھ بڑے گیٹ، چونکہ یہ نکرہ جملہ ہے اس لیے ترجمہ کچھ سے کیا گیا۔ موصوف جمع ہے اور غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کے لیے صفت واحد مؤنث لائی گئی۔ چوتھا جملہ ہے الحجرۃ النظیفۃ، صاف ستھرا کمرہ، چونکہ الحجرۃ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت مؤنث لائی گئی، اور موصوف واحد ہے اس لیے صفت بھی واحد ہے۔ پانچواں جملہ ہے نافذتان صغیرتان، کوئی دو چھوٹی کھڑکیاں، چونکہ یہ جملہ نکرہ ہے اس لیے ترجمہ کوئی سے کیا گیا، اور موصوف مؤنث ہے اس لیے صفت بھی مؤنث ہے، اور موصوف تثنیہ ہے اس لیے صفت بھی تثنیہ ہے۔ چھٹا جملہ ہے المراوح الجمیلۃ، خوبصورت پنکھے، مراوح مروحۃ کی جمع ہے معنی پنکھا، چونکہ المراوح غیر ذوی العقول کی جمع ہے اس لیے اس کے لیے صفت واحد مؤنث لائی گئی۔ یہ تھے 6 جملے دارالاقامہ سے متعلق اور کل 18 جملے ہوئے۔ امید ہے اس طرز پر آپ دوسرے بھی جملے بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اس کو بولنے کی بھی مشق کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔